قصور یہ تھا کہ میں ایک کونسل مسلم لیگی کے گھر میں ہوتے ہوئے 1965 سے رانا صاحب واقف ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا گرویدہ ہو گیا تھا. شکر ہے خدا کا کہ کوئی ایسی تنگی دامہ بھی نہیں تھی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے غریبوں کے لیے بات کی تھی وہ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے جو میرے دل میں ہے انہوں نے وہی کہا. تو دو چیزیں مجھے بخوبی یاد ہیں گوئندی صاحب کہ وہ فلیٹیز ہوٹل میں قیام کرتے تھے، اور کچھ دوست مل کے جن میں عارف نظامی مرحوم بھی شامل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بھٹو صاحب کو ملنے جانا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ جائیں. میں دل میں خوف زدہ تھا کہ اگر میرے بزرگوں کو پتہ لگا تو شاید وہ خفا ہوں، لیکن میں گیا ان دوستوں کے ساتھ اور انہوں نے جہاں سب سے ہاتھ ملایا انہوں نے مجھے بھی ایسے کر کے اشارہ کیا اور میں ان سے بغل گیر ہوا، اور کئی دن مجھے خیال رہا کہ میں وہ لباس پہنے رکھوں جس میں میں بھٹو صاحب سے گلے ملتا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اس میں تھوڑا سا مزاح کا ایلیمنٹ بھی ہوگا، ایئر مارشل نور خان بھی کچھ عرصے کے لیے کونسل مسلم لیگ میں آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اس زمانے میں 2 سال کی قید نہیں تھی، تو وہ ادھر سے ریٹائر ہوئے اور ساتھ ہی عملی سیاست میں آ گئے. تو ان کو اردو میں تقریر کرنے کی خواہش تھی. وہ اتفاق سے ان کی کوئی ملاقات ہوئی کہیں میرے والد سے، تو انہوں نے کہا میرا پتر آج کل بی اے ہم دھیان دے کے فارغ ہے تو تسی کہو تو میں انہوں بھیج دیا. سو میں 2 مہینے نور خان ہوں اپر مالدہ نے رہائش سے اردو میں تقریر کرنے کی جو میرے استاد تھی، ہم دونوں نے مل کے کوشش کی. خیر وہ سیالکوٹ میں جلسہ تھا 6 ستمبر 1970 کو. اس جلسے میں نور خان صاحب آخری مقرر تھے، تو کہیں وہ تھوڑا سا رک گئے تو مجھے ایسے پل گئی، کسی نے آواز لگائی، دوسرے نے اس سے زیادہ لگائی، اور وہ جتنے پیپلز پارٹی والے تھے انہوں نے ایسا ہڑبونگ مچایا وہاں کہ نور خان صاحب نے تقریر جاری نہیں رکھی اور وہ بیٹھ گئے. میں نے کہا سر آپ تھوڑا کنکلوڈ کر دیں، ہوتا ہے ایسے. نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک ان فرنٹ آف دس راؤڈی کراؤڈ. میں چپ کر گیا. جب ہم واپس آ رہے تھے تو گجرانوالے میں رکے تو انہوں نے کہا یار یہ ممکن ہے کہ میں بھٹو کا جلسہ سنوں. اب میں کیسے بھٹو کے جلسے میں ان کو لے جاتا. وہ اگلے دن یا دوسرے دن میاں شریف پارک اچھرے میں بھٹو صاحب کا بہت بڑا جلسہ تھا. اس وقت شاید میاں شریف پارک اس کا نام نہیں تھا، بعد میں رکھا گیا تھا. نظامی صاحب مجھ سے ان واقعات کے بہت بڑے گواہ ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں. وہاں جناب میں نے نور خان صاحب کو کہا کہ سر میں شام کو آپ کے پاس آؤں گا. میرے دوست کا گھر میاں شریف پارک کے جو شاہ جمال والی سائڈ تھی وہاں جڑا ہوا تھا، اور وہ جماعت اسلامی کا تھا بڑا پکا. اس کو میں نے کہا، اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، میں نے کسی شاید خود جا کے کہا یا میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کی طرف آؤں گا. جب بھٹو صاحب کی باری آئی عین اس وقت میں اس کو لے کے وہاں پچھلے رستے سے آیا تو دروازہ کھلا تو اس نے کہا یہ کہ لے آندہی. میں کہا ان چپ کر جا. اندر میں ان کو چھت پہ لے گیا. وہ گہرا اندھیرا تھا، وہاں سے نور خان نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کو سارا جلسہ نظر آ رہا تھا. تو وہاں بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ سارے میرے مخالفین اکٹھے ہو رہے ہیں، اور سٹیج کے ایک طرف چلے گئے اور وہاں سے چل کے آئے. اس میں خان اعظم خان عبدالقیوم خان عرف ڈبل بیرل خان بھی شامل ہو رہا ہے. اور جناب مجمع اشتعال چایا. پھر واپس آیا تو کہا اب اس میں میاں ممتاز محمد خان دولتانہ عرف چوہا بھی شامل ہو رہا ہے، اب اس میں فلاں شامل ہو رہا ہے، اب اس میں فلاں ہو رہا ہے، اب اس میں اسقرہ پتہ نہیں گنجا بھی شامل ہو رہا ہے، اور نورا ٹینڈا بھی شامل ہو رہا ہے. اس وقت نورا ٹینڈا کا ہے، میں نال کھڑا سا. انہوں بڑی گرمی چڑھی نور خان. میں نے کہا واٹ از ہی سیئنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ. میں نے کہا سر دس از دا وے to get closer to the masses. خیر وہ
جب ختم ہوا جلسہ میں نے نور خان صاحب کو کہا چلیں یہاں سے سر، اس سے پہلے کہ لوگ آپ کا تیا پانچا کرتے ہیں. سو وی رین تھرو دا کنال، انہوں نے کر چھڑیا. اور بھٹو صاحب کے اقتدار میں آنے کے چند مہینے بعد ہی نور خان نے پی آئی اے کے چیف کے طور پہ چارج دے دیا. اور جو اختلافات تھے وہ ہماری نظر میں تو بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اندر سے سارے مل جاتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں. شکریہ.